آج کی ویڈیو میں دیا جانے والا محبت کا انتہائی طاقتور اور نایاب عمل ہے۔ اس عمل میں ایک عزیمت ہے جس عزیمت کے اندر 3 لفظ شامل کیے جاتے ہیں۔ ان 3 لفظوں کو عزیمت کے ساتھ پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ طریقہ اپنا لیں گے انشاءاللہ سامنے والا شخص آپ کے ساتھ ایسے محبت کرے گا جیسے کوئی پاگل شخص کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوگا جس میں وہ آپ کے ساتھ شدید محبت نہ کر رہا ہو۔ ہر وقت محبوب آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں پاگلوں کی طرح غرق رہے گا۔ اس کے علاوہ میں اس ویڈیو میں کسی بھی عمل کی کامیابی کا شارٹ کٹ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ مختلف دوست بہن بھائی کمنٹ کر کے یا پھر واٹس ایپ پہ میسیجز کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا شارٹ کٹ بتائیں کہ ہم جو بھی عمل کریں ہمیں اس میں کامیابی لازمی ملے۔ میرے عزیزو، گیلانی صاحب یوٹیوب چینل پر جتنے بھی عملیات، جتنے بھی وظائف دیے جاتے ہیں یہ سب نوری ہیں، اس لیے ان کی شرائط بھی نوری وظائف والی ہے۔ اکثر دوست احباب عمل تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے۔ تو کسی بھی نوری عمل کی کامیابی کا شارٹ کٹ دراصل اس کی شرائط کو پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ محبت کے عملیات اگر جمعرات والے دن کیے جائیں اور وہ بھی فجر کی نماز کے بعد کیے جائیں، یعنی جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اور ہلکی ہلکی روشنی شروع ہو چکی ہے تب آپ عمل کرنا شروع کریں۔ ختم وہ چاہے جب بھی ہو لیکن اس کا آغاز آپ اس ٹائم پہ کریں۔ یہ ساد ہے۔ ساد کا مطلب ہوتا ہے ایسا وقت جس میں محبت کے موکلات حاضری دیتے ہیں اور آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کو بجا لاتے ہیں۔ اس طرح آپ کی کامیابی زیادہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی حرام کام سے بچیں۔ جب آپ زنا کرتے ہیں یا پھر آپ حقوق العباد خراب کرتے ہیں تو یہ موکلات جنہیں رجال الغیب بھی کہا جاتا ہے یہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ پھر جب آپ کوئی بھی نوری وظیفہ یا نوری عمل کرتے ہیں تو اس کے بدلے یہ آپ کا کام نہیں کرتے، آپ کا حکم نہیں مانتے۔ کچھ دوست احباب عمل یا وظیفہ ویڈیو سے سمجھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ کم ملتا ہے یا فائدہ ملتا ہی نہیں۔ یہاں پر جتنے بھی وظائف اور عملیات دیے جاتے ہیں یہ سب سادہ وظائف اور سادہ عملیات ہیں جنہیں آپ فقط اجازت لے کر کر سکتے ہیں۔ تو اجازت بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ اجازت کے بغیر کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی رجال الغیب یعنی موکلات آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آخر میں یہ کہ آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے۔ جب آپ کا مقصد جائز نہیں ہوتا تب آپ کا عمل بھی اثر نہیں کرتا۔ آپ صرف زبان سے اگر نیت کر لیں کہ میرا مقصد جائز ہے یہ کافی نہیں ہے، دل کے اندر بھی آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے۔ اور سب سے جائز مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو اس لیے اپنی طرف متوجہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں، یا آپ کا کسی کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اور وہ آپ سے دور ہے، آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں دیا جانے والا عمل بھی آپ جمعرات والے دن فجر کی نماز کے بعد شروع کریں۔ تسبیح پکڑیں، محبوب کا تصور کریں اور پہلے 100 مرتبہ یا ودودو کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد صرف 137 مرتبہ یہ عزیمت آپ نے پڑھنی ہے: ادعو اللہ ان تحترق فی حبی، ادعو اللہ ان تحترق فی حبی۔ یہ آپ نے عزیمت 137 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر دوبارہ سے ایک تسبیح یا ودودو کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عزیمت کے آخری صرف 3 لفظ تحترق فی حبی، محبوب کا مکمل تصور کر کے صرف 47 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھ لینے کے بعد محبوب کا تصور کر کے محبوب کی طرف آپ ان کو دم کر دیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے جسم کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، باوضو ہو کے کریں اور دیگر شرائط جو شروع میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اگر اس عمل کی اجازت چاہیے تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ